الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلاة كما تحب وترضاه بأن تصلي عليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محترم حاجی صاحب صدر فیض الاسلام حاجی عبدل صاحب نے بہت سی باتیں میرے متعلق فرمائی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں آپ سے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا جتنا کہ انہوں نے بیان فرمایا. یہ ان کا حسن ظن ہے اور ان کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حسن ظن کو جو انہوں نے مجھ سے قائم کیا ہے میرے حق میں قبول فرمائے اور مجھے اس قابل بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے مقبولین میں شمار فرمائے. میں تو گناہ گار و سیاہ کار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اپنے گناہ گار بندوں سے بھی بہت سے اچھے کام لے لیتے ہیں جو اس کے گناہوں کے دھونے کا سبب بن جاتے ہیں. میں اصل میں گیا ہوا تھا افریقہ میں چھاد ایک جگہ ہے، سینٹرل افریقہ اور نائجیر. وہاں سے میں آیا تھا لندن میں افریقہ کے دورے سے فارغ ہو کے لندن آیا تھا. ورلڈ اسلامک مشن کی میٹنگ تھی لیسٹر میں، تو اسی کی وجہ سے کچھ پروگرام بن رہے تھے اور کچھ کام ضروری کرنے تھے. عالمی جو صورتحال ہے اس کی تناظر میں، تو پھر وہ ماشاءاللہ یہاں کا بھی پروگرام بن گیا. افریقہ میں گرمی بڑی شدید تھی اور ریت بہت اڑتا تھا، مٹی بہت اڑتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں میں اپنے دوستوں سے ذکر کر رہا تھا کہ جس علاقے میں گیا تھا وہاں بار بار نیکیری یاد آتی تھی، لیکن وہاں مچھر بہت تھے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو جب میں حاضر ہوا مجھے خوشی ہے کہ میں واپس جاتے ہوئے پاکستان سے تو میں حاضر ہو گیا اور کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالی
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور صدقے میں اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت جو ہے کئی ایسے، جیسے لڑائی ہوتی ہے میدان جنگ میں تو دشمن مختلف جگہوں سے حملہ کرتا ہے، کبھی پیچھے سے کرتا ہے، کبھی دائیں سے کرتا ہے، سامنے بہت کم آتا ہے، اور کبھی سامنے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے، دائیں بھی ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے سامنے دشمن معلوم ہے کہ کون ہے، اور دائیں اور بائیں بھی دشمن ہیں، چھپے ہوئے بھی دشمن ہیں اور کھلے ہوئے بھی دشمن۔ امت مسلمہ، مسلمان چاروں طرف سے بے حد پریشان ہیں۔ کس اعتبار سے پریشان ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب تو اصل میں الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب لگی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا زبردست پروپیگنڈا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ریڈیکل ہیں، مسلمان جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں الیکٹرانک میڈیا پر تسلسل سے آ رہی ہیں۔ مسلمان جھگڑالو ہیں، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ مسلمان کو دہشت گرد کہہ کر وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ اسلام کو قبول نہ کریں لوگ باگ۔ یہ خاص مقصد ہے یہ کہنے کا۔ اسلام جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، باہر جا کر آپ دیکھیں اور اپنے ملک پر بھی قیاس کریں، اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ افریقہ میں بھی اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک ایک مجمع میں 100 200 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں، اس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور دوسری طرف دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کمبل تقسیم ہو رہے ہیں، دوائیں تقسیم ہو رہی ہیں، کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں، کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، اسپتال تقسیم ہو رہے ہیں، اسکول کھولے جا رہے ہیں، بے پناہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور لوگ بہت کچھ دے رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے پاس دینے کے لیے صرف ایمان ہے۔ اور یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو پھیل رہی ہے، یہ خوشبو ہے، پھیل رہی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کفر کی قوتیں بالکل متحد ہو کر کام کر رہی ہیں، اور مسلمان بالکل الگ تھلگ ہو کر کام کر رہے ہیں، الگ تھلگ ہو کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کفر کی قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ افریقہ میں جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، یونائٹڈ متحدہ ایک قوت بنی ہے۔ ہمارے یہاں 73 فرقے ہیں، عیسائیوں کے یہاں 72 فرقے ہیں، یہودیوں کے یہاں 71 فرقے ہیں۔ وہ ہمارے مقابلے کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دین کی حقانیت کو بتانے کے لیے متحد نہیں ہو پاتے، تو منتشر ہیں، اور اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔
تو میں چند باتیں اس سلسلے میں ضروری عرض کرتا ہوں. اور قاری صاحب نے تلاوت فرمائی قرآن مجید و فرقان حمید کی. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا. قاری صاحب نے تلاوت فرما دی. سب حنفی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے بڑا اچھا ہوا، ورنہ تو شافعی اگر ہوتے سجدہ شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آیت. قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حنفیوں کے یہاں یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے. شافعیہ میں یہ سلسلہ یہ سجدہ تلاوت ہے. تو سبحان اللہ، ترجمہ آیت کا یہ ہوا. اس کے بعد میں تشریح کرتا ہوں ابھی اس کی. اے ایمان والو ارکعو، رکوع کرو. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات، اور دوسری یہ کہ اس کے پڑھنے والے قاری صاحب حضرت قاری خیر محمد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ جو حدیث مبارک ہے انک اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، تو لحن داودی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا. اس محبت سے اور دل کی گہرائیوں سے تلاوت کر رہے تھے. بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی قرآن مجید و فرقان حمید اتر رہا ہے، سینے میں اتر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو. ارکعوا، سب مل کر رکوع کرو. یعنی رکوع جب کرو، یہ جماعت کی طرف اشارہ ہے، نماز جماعت ہے یہ. سجدہ کرو مل کر. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. اور خیر اور بھلائی اور نیک کام جو ہے وہ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، یعنی کوشش. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے تلوار لے کے نکل جاؤ، یہ نہیں ہے. یہ تو بدنام کرنے کے لیے خام خواہ ایسا لوگ کہتے ہیں. جہاد سے مراد جد و جہد ہے. اب دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ منورہ میں حضور داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا رجعنا، حدیث مبارک ہے. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے تو کافروں نے کس جگہ پر مسلمانوں کے لشکر کو گھیرا ہوا تھا، ان سے مقابلہ ہوا. اس کے بعد وہ بھاگ گئے. مدینہ منورہ میں واپسی ہو گئی. جب واپسی ہوئی حضور کی تو ارشاد فرمایا رجعنا، ہم لوٹ آئے. من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، جہاد اصغر چھوٹے جہاد سے جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ آئے. تو مدینہ منورہ میں کون سا جہاد اکبر ہو رہا تھا؟ کوئی تلوار چل رہی تھی؟ نہیں. تو سب مسلمان تھے. وہاں تو مسجد نبوی تھی، نماز تھی، روزہ تھا، حج و زکوٰۃ تھی، تعلیم تھی، تفسیر تھی، حدیث تھی، مدرسہ صفہ تھا، مسجد نبوی تھی. معنی یہ ہوئے کہ ایک جد و جہد تو وہ ہے جو اسلام کے پر مسلمانوں پر اگر کافر کسی طرف سے حملہ آور ہوں تو آپ اپنا ڈیفینس کریں. ایک ہوتا ہے ڈیفینس. اس ڈیفینس میں جو آپ ڈیفینس کر رہے ہیں، اس ڈیفینس میں جان چلی جائے کسی شخص کی، وہ شہید ہو گیا. اور ایک جد و جہد یہ ہے کہ اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے جھوٹ بلواتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ بے ایمانی کرواتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ لڑائی لڑواتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی سے حسد کرواتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ زنا کے راستے پہ لگاتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ شراب پلوانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ زنا کروانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ ہومو سیکشول کرانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ جوا کھلوانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ کیسینو میں لے جانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ کیبریٹ میں لے جانا چاہتا ہے، اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ راک اینڈ رول کرانا چاہتا ہے. اس کے خلاف
اس شیطان کو دبا کر، برائیوں کو مٹا کر اللہ اور اس کے رسول سے جو رشتہ جوڑا جاتا ہے، یہ جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر ہے۔ اب ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں اس قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں اور حدیث مبارک کی روشنی میں اگر غور کریں تو نماز آپ قائم کر رہے ہیں، مسجد آپ قائم کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت کو آپ قائم کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو گھیر گھیر کر لا کر ان کے رشتے کو مسجد سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ برائی سے روکنا، یہ امت جو ہے امت دعوت ہے، یعنی تبلیغ، امت حضور کی امت ہے، امت اسلام ہے اور امت جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کہ جس میں برائی کے خلاف مسلسل جہاد کیا جائے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، بات ختم ہو جانی چاہیے، تم بہترین امت ہو، بات ختم ہو جانی چاہیے، نہیں، ارشاد فرمایا امت کی ذمہ داری کیا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تأمرون بالمعروف، نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ، برائیوں سے لوگوں کو دور رکھو اور نیکیوں کو پھیلاؤ۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ہے وہ جہاد جو اس ملک میں بیٹھ کر برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، برائیوں کے خلاف۔ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کا اہتمام کرو، جماعت کا اہتمام کرو۔ جماعت میں سب مسلمان شریک ہوتے ہیں، جماعت میں سب مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، جماعت میں سب مسلمان مل کر اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رکوع اور سجود میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے کہ تم میرے سامنے جھکے میں تم کو عزت عطا کرتا ہوں۔ اس لیے حکم دیا اجتماعی طور پر رکوع اور سجود، ارکعوا واسجدوا۔ جماعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ جماعت سب مل کر اکٹھے نماز مسجد میں پڑھیں، کیا ضرورت ہے؟ 3 ملین اس مسجد پر خرچ ہوا، 3 ملین سے کچھ اوپر انتھوفن مسجد میں خرچ ہوا ہے، اور ابھی 3 ملین طیبہ کے ایکسٹینشن پروگرام پہ خرچ ہوگا، اور مسجدیں بن رہی ہیں اور مسجدوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کیا ضرورت ہے 3 ملین خرچ کرنے کی، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، 5 وقت کی گھر میں پڑھ لو، یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں بعض لوگ، دیکھیے مسجد کا بنانا ہے، مسجد بنانے کے بعد اس کی بتی کا خرچ ہے، اس کی لائٹ کا خرچ ہے، بجلی کا خرچ ہے، پانی کا خرچ ہے، 5 وقت کے انتظام کا خرچ ہے، امام صاحب کا خرچ ہے، خطیب صاحب کا خرچ ہے، نمازی کا خرچ ہے، واعظ کہنے والوں کا خرچ ہے، آنے جانے والوں کا خرچ ہے، اس خرچ ہی خرچ ہے، تو یہ سارا جھنجھٹ ہے۔ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی،
مگر وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد کا ہے. صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جماعت جو ہے جو مسجد میں آ کے پڑھی جاتی ہے 27 درجے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب تو اپنی جگہ پر ہے. چلیے جب گھر میں نماز تو ہو جائے گی، ہاں سب ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھ لیں. نہیں، مسجد میں پڑھو، اذان بھی ہو، پھر جماعت سے نماز ہو، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر کھڑا ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو. یہ کیا بات ہے آخر؟ اس لیے کہ جب تم متحد ہو کر کھڑے ہوگے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا. کسی ایک پر اگر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اس کی نیکیوں کی وجہ سے، تو جتنے بھی برابر میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو اس میں حصہ آتا ہوتا چلا جائے گا، ان کو حصہ ملتا چلا جائے گا. ارکعوا، مل کر جماعت کے ساتھ، واسجدوا، رب کی عبادت کرو اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے رہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کی راہ میں جدوجہد، جہاد، برائی کے خلاف اللہ کی راہ میں جہاد جیسا کہ حق ہے جہاد کا ادا کرتے رہو. ہوا اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا، تم خیر امت ہو. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیا اور قیامت تک کے لیے اس امت کو چن لیا. اب یہ آخری امت ہے، حضور آخری نبی تھے اور تم آخری امت ہو، تم کو چن لیا. ہوا اجتباکم، تو ملت ابراہیمی ہے یہ سب، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. جماعت، مسجد، رکوع، سجود، برائیوں کے خلاف جہاد، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، جہاد کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے تم کو چن لیا. تم کیا ہو؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. دیکھا آپ نے وحدت کا، جماعت کا، تشخص کا سب ذکر ہو رہا ہے. بٹ کے مت رہنا. اب ہمارے یہاں ایک بیماری چل گئی ہے، مسلمانوں میں ایک بیماری چل گئی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہندوستانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ پاکستانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ بنگالی ہے. یہ کون ہے؟ یہ پنجابی ہے. یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہے. ایک نئے سننے میں آتے ہیں لوگ، روز روز نئے نئے نام سننے میں آتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو سماکم المسلمین. بھئی تم تو سیدھے سادھے مسلمان ہو، کیوں بٹ گئے؟ ایک متحدہ قوت. نماز کو قائم کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور بہترین نعم المولا، کتنا اچھا، کتنا پیارا ہے وہ آقا رب العالمین، اور کتنا بہترین مدد فرمانے والا ہے، مددگار ہے، فتح و نصرت عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ. یہ لب لباب ہے ان آیات مبارکہ کا. مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ یہاں اس ملک میں بھی رہتے ہیں اور ساری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی متحدہ قوت، جب مسلمان متحد ہوتے ہیں، جب مسلمان بالکل جیسے یہ انگلیاں ہیں الگ الگ نہیں ہیں، اب یہ بند ہو گئی، یہ قوت بن گئی. وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو.
متحد ہو کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہوگے، متحد رہ کر اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوگے، متحد رہ کر مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت کرواؤ گے، آئیڈینٹیٹی کرواؤ گے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی آقا پھر نہیں ہے اور اس سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہے۔ وہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی چلے جائیں گے۔ انتم العلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تم کو اللہ رب العالمین بلندی عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں میں ان کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا غلامی کا، وہ بڑا مضبوط تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہماری گردنوں میں ہے، ان کو فخر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم تھوڑے بھی ہوگے، اگر تم نمازی ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہو، اگر تم نیکی کے پھیلانے کے لیے جہاد کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو برائی کے مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ہیروئن ہے، شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، زناکاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، اس کے خلاف تم جد و جہد اور جہاد میں لگے ہوئے ہو، اپنے گھر سے اس برائی کو دور کر رہے ہو، اپنے بھائی اور بہنوں کے گھروں سے اس برائی کو دور کر رہے ہو، یہ مسلسل جہاد کے عمل میں مصروف ہو، کوشش اور جد و جہد میں مصروف ہو، تو یہ جو جد و جہد ہے دین کے قائم کرنے کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ جس کا تصور بھی آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، مسلمانوں کا رشتہ جتنا اللہ سے اور اس کے رسول سے مضبوط ہوگا، راجی دیکھیے رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، پھر دیکھو وہی تمہارا مولا آقا، اور کتنا بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پھر اس کے بعد اگر فرض کر لو تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو جائے اور تم، ارشاد فرمایا اور تم اگر 20 ہو، اگر تھوڑی تعداد میں ہو اور تم ایمان والے ہو، تم نمازیوں پرہیزگار ہو، تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد میں مسلمان ہوں اور تھوڑی تعداد میں مسلمان ہوں اور ان کے مقابلے پر بہت بڑی تعداد دشمنوں کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی تعداد میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہوا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں یہ مسلمان کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے، ایمان والے کی حیثیت سے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کے محبوب کے امتی کی حیثیت سے وہ اجتباکم، کیونکہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے، رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے میدان میں تو پھر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر تم 100 آدمی ہو اور تمہارے مقابلے پر 200 آدمی ہوں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ تم 100 کو فتح عطا فرمائے گا. یہ وعدہ الہی ہے دیکھو اللہ کا اس امت کے لیے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے. مگر بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سب دین کا رشتہ، دین کا رشتہ، دین کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، دین کا رشتہ، دین کے رشتے سے کیا مطلب ہے؟ دین کے رشتے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تعلق مضبوط ہوگا، محبت کا، پیروی کا، اطاعت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ اسی طرح سے پھر فضل فرماتا ہے. جیسے دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، احادیث میں آتا ہے، کرامات صحابہ میں ہے. یہ ایک مرتبہ مسلمان جا رہے تھے اور وہ مسلمانوں کے قائد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بڑے مشہور جرنل ہیں مسلمانوں کے. حضرت خالد ابن ولید جنگ احد کے بعد مسلمان ہوئے، کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے اور بڑے بہادر، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے ڈیفینس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ لیے پھرتے تھے، قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. خالد بن ولید کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا. حضور نے کیا خطاب دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا خالد تم سیف اللہ ہو، تم اللہ کی تلوار ہو. بہت بڑا لقب ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خالد تم اللہ کی تلوار ہو، جدھر سے چلے جاتے ہو گزرتے ہوئے اسلام کا پرچم اور جھنڈا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. خالد تم اللہ کی تلوار ہو، سیف اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. حضرت سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اور یہ مسلمان جو تھے ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک اسلام کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ کل 60 آدمی تھے، کوئی 60 آدمی، 60، 6 اور 0، 6 اور 0، 60 آدمی. مسلمانوں کا کیمپ تھا، انہوں نے کیمپ ڈالا ہوا تھا، سفر کر رہے تھے، ٹھہر گئے تھے کہ ایک دم دشمن آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دی. دشمنوں کی تعداد تھی 600، 600 سے اوپر تھے دشمنوں کی تعداد. تو جب اچانک ایک دم حملہ ہوا تو مسلمان جلدی سے اپنے ٹینٹ میں سے نکل کر آگے آئے اور اپنا ڈیفینس کیا. حضرت خالد بھی تلوار لے کر باہر آ گئے اور وہ کافر جو تھے وہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئے. پھر حضرت خالد نے ایک صحابی سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لڑتے رہو میں بھی آتا ہوں. لوگوں کو تعجب ہوا، لڑتے رہے. خالد ابن ولید گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے اور پھر لڑائی شروع ہو گئی. وہ کافر جو تھے مسلمانوں کے دشمن، وہ مختلف قبیلے تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، مکے کے آس پاس رہتے تھے مشرک، وہ بھاگ گئے. تو جب لڑائی ختم ہو گئی وہ 600 آدمیوں کو 60 آدمیوں نے بھگا دیا اور بہت سے لوگ ان میں سے مار دیے. اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ 10 مسلمان 20 دشمن پر غالب آ سکتا ہے، ایک مسلمان 2 دشمنوں پر غالب آ سکتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ لڑائی کے میدان میں تھے، ایک دم چھوڑ کے آپ چلے گئے، میں جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں. یہ کوئی بات تھی؟ کیا بات تھی؟ بات کیا تھی؟ کہا بات اصل میں یہ تھی، میں اپنی جلدی میں ان لوگوں نے حملہ کیا تھا نا،
میں تو لیٹا ہوا تھا, تلوار تو پاس رکھی ہوئی تھی, تو جیسے ہی حملے کی شور سنا تو میں تلوار لے کے جلدی سے باہر آ گیا. میں اپنی ٹوپی بھول ہی آیا تھا. اچھا تو ٹوپی بھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی لڑائی کے میدان میں بھی جا رہے ہیں, اور لڑائی کے میدان میں تو گردن کٹ جاتی ہے, ہاتھ کٹ جاتے ہیں, پیر کٹ جاتے ہیں, تو ہاتھ کٹنے کی فکر نہیں, پیر کی فکر نہیں, سر کی فکر نہیں, ٹوپی کی فکر ہے. یہ کیا بات تھی؟ سبحان اللہ. حضرت خالد نے فرمایا کہ ٹوپی کی فکر اس لیے تھی کہ ٹوپی جو ہے اس میں بال مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اس ٹوپی میں میں نے بال مبارک سی کر رکھا ہوا ہے, وہ پہن لیتا ہوں, اب پھر دشمن پر بھرپور حملہ کرتا ہوں, پورے ایمان اور محبت رسول کے جذبے کے ساتھ پھر اسلام کا دفاع کرتا ہوں اور اسلام کا ڈیفینس کرتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان دیکھیے اور نسبت دیکھیے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضور سے نسبت, اور حضور کی جو چیزیں حضور سے تعلق رکھتی تھی ان سے محبت. جب حضور کی چیزوں سے اتنی محبت تھی, بال سے اتنی محبت تھی, تو خود حضور سے کتنی محبت ہوگی کہ میدان جنگ میں انہوں نے رسول اللہ کے بال مبارک کا خیال کیا. ٹوپی رہ گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حربوں کے اندر ٹوپی ادھر ادھر ہو جائے. یہ بھی تھا, اس کی برکت بھی تھی فتح کے لیے. اور یہ بھی کہ اب بھگڑ مچ رہی ہے, دشمن نے حملہ کر دیا چاروں طرف سے, اور ہم لوگ خیمے کے اندر, ٹینٹ تو آدمی سے چادر ویسے تان لیتا ہے, عارضی ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے سب اس میں, تو ان کو اس بات کا خیال تھا وہ تعلق جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, نسبت کا, عقیدت کا اور ایمان کا جو تعلق تھا, اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہر وقت چاہے بڑے سے بڑے میدان جنگ میں ہوں, لیکن رسول اللہ سے نسبت جو ہے اس کا خیال رہتا ہے. گردن بھی کٹ رہی تو حضور سے نسبت کا خیال رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں چند باتیں خصوصیت سے فرمائیں. اب میں اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں. اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں مسلمانوں کے. آپ میں سے, ہم میں سے سب لوگ بہت پریشان ہیں. میں کل آیا تھا تو مجھ سے بعض لوگوں نے پوچھنا شروع کیا, مولانا کیا حالات ہیں, چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے. پہلے ہم لوگوں کو فکر تھی بوسنیا کی اور کوسووا کی, اب چیچنیا کی فکر ہے. آج ہی جمعے کی نماز سے ہم فارغ ہوئے تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کشمیر کا کیا حال ہے. ظاہر ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق تو ہوتا ہے, مسلمان ہمارے بھائی ہیں. کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہندو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں دکھ تو ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی بھی شخص ظلماً قتل کیا جائے, مظلوم ہو اور ظالم کہیں بھی ظلم کر رہا ہو, مسلمان کو تو ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی کر رہا ہو ظلم کے خلاف ہمیشہ احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, فلسطین میں مسلمان بھائیوں کا قتل ہو رہا ہے, لبنان میں قتل ہو رہا ہے, فلپین میں قتل ہو رہا ہے, برما میں بھی ہو رہا ہے, جگہ جگہ ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, یہ آزمائش ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہم تمہاری آزمائش کریں گے تمہاری جان اور تمہارے مال میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اسلام کے دشمن قوتیں, وہ قوتیں جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں, اور مشرکین بت پرست, ان سے تم کو تکلیف پہنچے گی. اذًى کثیرا, بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی.
وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے پرعزم اس کی بات ہے. اور جب اس طرح ثابت قدم رہو گے تو اللہ رب العالمین فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے، اب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے. افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی چھوٹا سا ملک ہے، کوئی لمبا چوڑا ملک نہیں ہے. زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے. فلیٹ زمین جو ہے وہ 40% ہے. اس کے بعد پہاڑ ہیں، اور پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ بہت اونچے اونچے، برف پڑتی ہے. آبادی افغانستان کی 4 ملین ہے. اب تو بہت کم ہو گئی، اس لیے کہ 20 برس سے لڑائی ہو رہی ہے، پھر آپس میں لڑنے لگے. اب ٹھیک ہے. اس کے مقابلے پر ایک قوت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، میرے پاس 8000 ایٹمی ڈیٹرنٹ ہیں. ان کا نام ہے، اس قوت کا نام تھا رشیا، سپر پاور. افغانستان میں راتوں رات 1989 میں، دسمبر میں 89 میں راتوں رات رشین فوجیں داخل ہو گئی اور قبضہ کر لیا. مسلمان آپس میں غافل تھے، لڑ بھی رہے تھے. افسوس ہے، قبضہ کر لیا. اس کے بعد شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا. آپ نے سنا، آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمی قوت تھی. افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکرا کر وہ ایٹمی قوت افغانستان سے باہر نکال دی گئی. مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی. اللہ اکبر. یہ دیکھا آپ نے اس صدی میں ایٹمی قوت، جس کے پاس 8000 ایٹمی ہتھیار. کہا یہ جاتا ہے کہ 8000 ایٹمی ہتھیار ہے، اخباروں میں آتا تھا. اور ڈیفنس جرنل ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں بھی وہ دیتے ہیں برابر. 8000 ایٹمی ہتھیار جس کے پاس ہو، جو ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. لیکن سبحان اللہ، ایمان والے ادھر ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں اور ادھر وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ عجیب منظر تھا، وہ دیکھنے کے قابل منظر تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے اس کو. اس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ ایک طرف سے اوپر سے ہوائی جہاز بمباری کر رہے ہیں اور ایمان والے نماز پڑھنے کے اندر مصروف ہیں. بمباری ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز شروع ہو گئی تھی تو بمباری شروع ہو گئی. جب بمباری شروع ہو گئی تو نماز توڑی نہیں، اللہ کے حضور میں جھکے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فتح کے دروازے کھول دیے، ختم ہو گیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیا ہے چیچنیا میں، کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ چیچنیا کے مسلمانوں کی آبادی کیا ہے؟ 1.5 ملین. 1.5 ملین مسلمان ہیں چیچنیا میں. 1.5 ملین مسلمانوں میں اب ذرا حساب لگاؤ بھائی، عورتیں کتنی ہوں گی، بچے کتنے ہوں گے، بوڑھے بزرگ کتنے ہوں گے. 1.5 ملین مسلمانوں میں لڑنے والے مجاہدین 10,000، بہت زیادہ میں زیادہ 10,000 نوجوان اپنے ملک کو بچانے کے لیے. کتنے دن تک لڑتے رہے؟ 1994 سے 96 تک لڑتے رہے، 2 برس لڑتے رہے. اور اب 5 مہینے ہو گئے ہیں برابر لڑ رہے ہیں، برابر لڑ رہے ہیں. یہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ یہ ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ یہ ایمان کا ہتھیار ہے.
یہ ایمان کا ہتھیار ہے. یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ایمان کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جاتے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان حالات کو سننے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم بزدل بنا لیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے تو چھوڑ گیا جو نہیں. اللہ کے گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے، اللہ کے گھر میں اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس دنیا سے انشاءاللہ برائی کو ختم کریں گے اور نیکیوں کو پھیلائیں گے. اور حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے اس دین کی خوشبوؤں سے اس ملک کو مہکا دیں گے. اس عزم کے ساتھ رہنا ہے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی تو کفر ہے. مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے. حالات کو پڑھ کر اور دیکھ کر اور بڑی طاقتوں کی باتیں سن کر وہ تو بہت بڑی قوت ہے، فلاں تو بہت بڑی طاقت ہے، فلاں بہت بڑی قوت ہے، فلاں بہت بڑی طاقت ہے، فلاں ملک بہت بڑا ملک ہے. ایسے کتنے ملک بڑے بڑے آئے تھے، ختم ہو گئے. 1450 سال سے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہے، یہ نہیں گر سکا. تو کوئی ختم نہیں کر سکا، کوئی نہیں ختم کر سکا. 1450 سال ہو گئے، کوئی نہیں ختم کر سکا اور نہ کر سکے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جب مسلمان قربانی دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمر والہ کے محبوب کی یہ امت ہے اور جتنا اس امت کا اللہ کے محبوب سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح کے اور نصرت کے اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بھلائی کرتے رہو، مسجدیں بناتے رہو، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرتے رہو، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے رہو. تم دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو سربلند فرمائے گا. تم دین کو سربلند کرو اللہ تم کو سربلند فرمائے گا. یہ ہے وہ پیغام جو آج کے دور میں. تو اب آپ دیکھیے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ملک کو فلاں ملک ختم نہیں کر سکتا. نہیں تو آپ دیکھیے رشیا ختم ہو گیا اور ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے. ہاں آپ دیکھتے رہیے. ارے مسلمانوں کی تو سب سے بڑی قوت میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے. ذرا غور سے سنیں آپ میری بات. ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی حکومت پریشان ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی نے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کو پریشان کر دیا. ایک آدمی. معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا ایمان اگر اتنا مضبوط ہے تو یہ سارے بلین مسلمان اگر ایمان والے ہو جائیں تو یہی سپر پاور ہے. سپر پاور اسی پر مہربان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والے. دیکھیے آپ کہ اور یقین رکھیے آپ کہ یہ جو اب جو صدی آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ دنیا پر چھا جائے گا، ہم جو ہیں اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چلائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے. آرڈر کسی کا چلتا ہے جانے کتنے 360 پھرتے ہیں. آرڈر صرف اللہ کا چلے گا. رب العالمین جل جلالہ عمن والہ. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ہم مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب سے، اس کے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. وہ رشتہ یہ ہے. قرآن فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک. دیکھو مسلمانوں سن لو،
اے میرے محبوب فرما دیجئے، قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ یہ دنیا والے کیا کہتے پھرتے ہیں، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہی دے دے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے ملک دے دے، اللہ جس کو چاہے ملک دے دے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک لے لے، اور جس کو چاہے عزت دے دے، اور جس کو چاہے ذلت دے دے، اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ مالک الملک، ہی سپریم، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حکومت اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ اچانک بے شمار حکومتیں ختم ہو گئیں، اچانک بے شمار لوگ ختم ہو گئے، اچانک بادشاہت ختم ہو گئی، اللہ کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی، اور اس کی گواہی مؤذن دیتا رہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ یہ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ یہ بتایا جائے مسلمانوں کو کہ دیکھو اندر آ گئے، سن لو، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، آنے جانے والے بڑے بڑے فرعون، فراعنہ، شداد اور نمرود ختم ہو گئے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت باقی رہے گی، ملک اللہ کا ہے، وہی مالک الملک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے محترم قاری خیر محمد صاحب نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، یہ ان کا ملخص میں نے بیان کر دیا۔ مجھ میں تو اتنی استطاعت اور اتنی قابلیت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، میں نے کہا کہ چلو اسی کا کچھ تھوڑا سا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، وفعلوا خیر، مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی بات، مسلمانوں نے جن مسلمان بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، فیض الاسلام، طیبہ، انوار مدینہ، زوالو، نیلی استاد وغیرہ، سب یہ اپنی مسجدیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب مسجدوں کو آباد رکھے اور ہمیں ان کی آباد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جن مسلمانوں نے ان میں چندہ دیا ہے، میں اللہ کے گھر میں آپ سے بیٹھ کر کہتا ہوں، آپ ان سے خود پوچھ لیجئے کہ ان کے دینے کے بعد اللہ نے ان کے مال میں برکت دی یا نہیں دی۔ پیسے میں برکت ہو جاتی ہے، پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ آپ یہاں آئے تھے اس ملک میں، آنے کے بعد مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں، اور مسجدیں بنانے کے بعد، مسجد میں پیسہ لگانے کے بعد کی حالت کو دیکھیں، معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ فضل فرمایا کہ تم ہمارے گھر کو بنا رہے ہو، ہم تمہارے گھر کو بنا رہے ہیں، دنیا میں بھی بنا رہے ہیں اور آخرت میں بنا ہوا تیار ہے، آخرت میں تیار ہے، آخرت کا گھر جو ہے وہ تیار ہے، آخرت کا گھر جو ہے وہ تیار ہے، یہاں کا گھر جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے، بن رہا ہے، اس کی برکت سے بن رہا ہے۔ جتنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اور بن دیکھے دے رہے ہو، برکت آتی ہے، بن دیکھے۔ ایمان بالغیب تو ہم رکھتے ہیں نا، الذین یؤمنون بالغیب،
ایمان بالغیب برکت ہے۔ چھوٹا سا واقعہ، ایک بزرگ تھے بغداد شریف میں رہتے تھے، سبحان اللہ، حضرت بہلول سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے، بہلول الدانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان پر کچھ کبھی کبھی جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی، استغراق رہتا تھا، کبھی شہر میں آ گئے اور کبھی جنگل میں چلے گئے۔ شہر میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ تھی، مسجد تھی، اور وہاں بیٹھتے تھے، تکیہ تھا، خانقاہ تھی، جو بھی چاہے سمجھ لی۔ تو حضرت بہلول بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت سے لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جب زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تو نکل کے جنگل چلے جاتے تھے، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پھر آ گئے، مہینہ 2 مہینہ باہر رہے بغداد کے جنگلوں میں، پھر آ گئے۔ بادشاہ کی بیوی جو ہے بی بی زبیدہ، وہ علماء کا، اللہ کے نیک بندوں کا، مشائخ کرام کا ادب کرتی تھی۔ بی بی زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی، بے شمار روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی الحمدللہ ایسی نیک خاتون مسلمانوں میں موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، جامعہ کے بنانے میں، نیک کاموں میں خرچ کرتی رہتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے میں، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں، یتیم خانے میں وغیرہ وغیرہ خرچ کرتی رہتی ہے، بیوہ عورتوں کی مدد کرنے میں، یتیم بچوں کی سرپرستی کرنے میں، اور وہ بچیاں جن کے پاس، جن کے گھروں میں پیسہ نہیں ہوتا شادیوں کے لیے، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے، یہ کام وہ بی بی زبیدہ کرتی رہتی تھی۔ غریبوں کی ہمدرد، بادشاہ کی بیوی، ان کو عالموں سے، درویشوں سے محبت تھی، کبھی کبھی جاتی رہتی تھی۔ وہ بزرگ جو تھے حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے، اب بیٹھے بیٹھے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے، اتنے میں زبیدہ پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے؟ وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ کون ہے؟ کہا میں ہوں آپ کی بیٹی زبیدہ۔ اچھا، وہ جاتی رہتی تھی زبیدہ؟ میں ہوں آپ کی بیٹی زبیدہ۔ کیا کام ہے؟ دعا کے لیے آئی تھی، آپ دعا میں یاد رکھیے مجھے، آپ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے اللہ۔ کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زمین پر آپ لکیریں کھینچ رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جنت میں مکان بنوا رہا ہوں، بڑا خوبصورت مکان بنوا رہا ہوں، اب دیکھو کون خریدتا ہے اس کو، تو خریدے گی؟ تو اب جنت میں مکان، اب یہاں کیا خرید ہوئی ہے؟ بی بی زبیدہ نے کہا کہ بالکل میں خریدتی ہوں۔ اچھا چلو، تم کو جنت میں مکان اتنے میں بیچا، جنت میں یہ مکان میں نے بنایا ہے، تم کو بیچ دیا، لاؤ اتنے پیسے دے دو۔ تو اس زمانے میں تو اشرفیاں چلتی نا سونے کی، تو زبیدہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، فوراً ہی نوکر تو ساتھ تھے، تھیلی دے دی۔ اور حضرت بہلول دانا جو تھے، ان کے پاس اشرفیاں سونا آتا رہتا تھا، تو اکیلے تھے، بس بانٹتے رہتے تھے، کبھی کسی کو دے دیا، کبھی کسی کو دے دیا، بانٹ دیتے تھے، سب آیا ختم، اسی دن ختم۔ تو بی بی زبیدہ سے انہوں نے اشرفیاں لے لیں اور بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد پھر بی بی زبیدہ گھر پر جب آئیں، بہت خوش تھی، چہرہ خوش تھا۔ بادشاہ نے کہا بی بی آج بہت خوش معلوم ہوتی ہو۔ کہا بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے جنت میں مکان خریدا ہے۔ اچھا، جنت کا مکان یہاں بکتا ہے؟ کہاں بکتا ہے؟ جنت کا مکان بکتا ہے؟ کسی کے یہاں اگر ایک بیٹی ہو اور اس کو نیک پرہیزگار بنائے، دین کی تعلیم دے اور نیک لڑکے کے ساتھ شادی کر دے، جنت میں ایک مکان ملتا ہے۔ کسی نے لڑکے کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کو حافظ بنا دیا،
جنت میں مکان مل گیا. کسی نے مسجد بن رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، مسجد میں جا کے بڑی محبت کے ساتھ اپنا بھی حصہ اس میں ڈال دیا مسجد بنانے میں. تو جو پیسہ مسجد کے بنانے میں دیا اس کے بدلے میں جنت میں مکان مل گیا. جنت کے مکان تو ملتے رہتے ہیں. تم نے کہا تم نے پیسہ کس کو دیا؟ ان کا وہ حضرت بہلول کو دیا ہے. تم کا مکان تم کا وہ بنا رہے تھے، نقشہ بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے بڑا خوبصورت مکان میں نے بنا دیا جنت میں، کہ دیکھو یہ نقشہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ لانچ ہے، یہ گارڈن ہے، یہ اچھا. تو بادشاہ ہنسنے لگے کہ نہیں کیا تم زبیدہ سیدھی سادی بولی والی عورت ہے. چلو خیر اب تم نے کر لیا، لیکن بہرحال ایسے کہیں ہوا کرتا ہے کہ پیسہ دے دیا جنت خرید لی اور مکان پہ لیا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے، مسجد تو نہیں بنا رہے تھے وہ، تو مکان کے لیے تم نے دیا پیسہ. خیر بہرحال اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے. رات ہو گئی، بادشاہ سو گئے. تو بزرگوں نے لکھا کتابوں میں تذکرۃ الاولیاء میں کہ بادشاہ سو گئے. بادشاہ سو گئے تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بادشاہ سیر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ایک جگہ سے گزرے، لکھا ہوا تھا جنت. اچھا. پھر جو ذرا آگے کو دیکھا تو لکھا قصر زبیدہ. اوہ ارے یہ تو میری بیوی آگے نکل گئی. اب جو گئے ادھر دیکھنے کے لیے کہ بھائی میں بھی ذرا دیکھوں اس کو، تو فرشتے نے روک دیا، نہیں دیکھ سکتے آپ. اس کی مالک جو ہے وہ تو بی بی زبیدہ ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کیسے دیکھ سکتے؟ آپ اندر نہیں جا سکتے. اچھا. تو بادشاہ نے کہا میں مذاق کر رہا تھا، بی بی سے مذاق کر رہا تھا، مگر معلوم ہو یہ تو سچا کام ہوا ہے، پکا کام ہوا ہے. واقعی بی بی کو جنت میں مکان مل گیا. اوہ میں پیچھے رہ گیا. اب ظاہر ہے بی بی کو مل گیا، شوہر پیچھے رہ گیا، تو ظاہر افسوس تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا، اس کو مکان مل گیا، میرا مکان نہیں ہے. چنانچہ جب صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی تو بڑے فکر مند تھے کہ تو بڑا یار کام ہو گیا. جلدی سے نماز پڑھی، وضو کیا اور نوکر سے کہا کہ جلدی سے گھوڑا تیار کرو، چلو. اب شاہی سواری نکلی. کہاں ہیں حضرت بہلول؟ لوگوں سے پتہ کیا، ان کا ابھی ہیں شہر میں یا چلے گئے جنگل میں؟ ان کا نہیں ابھی ہیں، کیونکہ وہ تشریف لاتے تھے تو 2-4 روز رہے، پھر اس کے بعد نکل گئے، تو مہینے 2 مہینے کے بعد پھر آ جاتے تھے. کہیں حضرت کیوں کہاں آئیں گے، چلو. بادشاہ وہاں پہنچے تو حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی وہ حالت سکر میں ہوتے تھے، جذب کی کیفیت رہتی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، کوئی بول نہیں سکتا تھا. بادشاہ گئے، جا کے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ کہ میں ہوں ہارون الرشید. اچھا کیا کام ہے؟ کہا حضور وہ میری بیوی نے کل آپ سے سودا کیا تھا، میں بھی سودا کرنے آیا ہوں، ایک مکان میرے لیے بھی جنت میں. وہ کہا دیکھ کے نہیں ہوا کرتا ہمارے، تم نے رات دیکھ لیا نا خواب میں، ہاں دیکھ کے نہیں ہوتا. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے سودا ہوتا ہے جنت کا، بن دیکھے. تو جنت میں مکان دیکھا نہیں، خرچ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ دے گا. مسجد میں دو، اس یقین کے ساتھ دو کہ اللہ تم کو جنت میں مکان دے گا، جنت میں مکان دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھو یقین کہ جو مسجد میں نیک کام میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہو، مسجد میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، تزیین و آرائش میں، بنانے میں جو خرچ کر رہے ہو، جنت میں تو یقیناً ملے ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کی برکت ظاہر ہو کر رہے گی. برکت ظاہر ہوتی ہے، برکت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو، ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات
عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله حبيبي سيدي يا رسول الله يا حبيب الله آقا بگڑی ہم سب کی بنا دو اور شکل نورانی دکھا دو اور عنبر زلف سہا دو اور اب مدینے میں بلا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صدر عبد آمين آمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا مولانا محمد معدوم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل عدد معلوم لك صلاة دائمة بدوام ملك الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الہ قادرہ ملکہ بادشاہ بنیازہ ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں خطا کار ہیں خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے گناہوں کو معاف فرما حاضرین میں جتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں حاضر ہیں ان کی جو نیک مرادیں آرزو ہیں اللہ سب کو پورا فرما اور جن بھائیوں نے اور بہنوں نے مسجد کی تعمیر میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا ان کو دین و دنیا کی برکتوں اور نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ ہماری نمازوں
کو، ہمارے رکوع و سجود کو قبول فرما۔ اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ مقدم گرفتار ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ اور اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، عالم اسلام پر روئے زمین کے مسلمانان اہل سنت و جماعت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے جو بھی مسلمان بھائی دین کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الا اللہ۔ جی